السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام دوست صحت یاب و خوشحال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے سے تمام مسلمانوں کی زندگی میں خوشیاں آسانیاں نصیب فرمائے۔ دوستو، آج بات کرتے ہیں اعتکاف میں عبادات کرنے کے حوالے سے کہ کون کون سی عبادات کرنا اعتکاف میں افضل ہے۔ تو دوستو، عبادات بہت ساری ہوتی ہیں۔ ان عبادات میں سے کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ذمے ہر وقت وہ رہتی ہیں، یعنی کہ جب ان کا محل پایا جاتا ہے تو وہ چیزیں ہم پر لازم ہو جاتی ہیں، وہ افعال ہم پر لازم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ دوستو، 5 نمازیں، پورے دن میں 5 نمازیں بندے پر فرض ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ نہیں ادا کرتا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ قیامت کے دن عبادات میں سے جس کا سب سے پہلے سوال ہونا ہے۔ دوستو، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے دل میں یہ بات ہے کہ بھائی میری تو بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہیں، اب میں قضا نمازوں کو کیسے ادا کروں، تو اس کے لیے شریعت میں یہ طریقہ نکالا گیا ہے کہ وہ ایسے کرے کہ اپنی زندگی کی نمازوں کا حساب کر لے۔ یعنی کہ اگر اس کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں 500 نمازیں قضا کی ہیں فجر کی اور 500 کی ہیں عصر کی، اسی طرح سے مغرب کی، عشاء کی اور ظہر کی بھی، یعنی کہ ساری نمازیں اس کے حساب میں ہونی چاہیے کہ میں نے کتنی یہ قضا کی ہوئی ہیں۔ اب وہ ترتیب کے ساتھ ہر ایک کو ادا کرنا شروع کر دے۔ تو دوستو، اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر نماز کو، یعنی فجر کا وقت ہے تو فجر کے وقت میں ہی وہ قضا نماز کو ادا کرے گا، نہیں، وہ کسی بھی نماز میں وہ جو فرائض اس کی قضا ہوئی ہیں وہ ان کو ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے وتر، یہ واجب ہوتے ہیں دوستو، تو ان کی بھی قضا اس کے لیے لازم ہے اور پھر وہ جب چاہے وہ ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی کسی وقت کی لمٹ نہیں ہے۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں ہم قرآن کی۔ تو دوستو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کو پڑھنا بہت بہترین عمل ہے، اور یہ بھی آیا ہے قرآن کے بارے میں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پھر وہ آگے دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ خیر، یہاں آپ خود پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد دوستو آتے ہی ہم نوافل کی طرف۔ تو نوافل دوستو، یہ ایک ایسی عبادات ہیں جو کہ ہم سنتوں کے بعد ادا کرتے ہیں۔ اور دوستو، نوافل کے بارے میں بھی بہت زیادہ احادیثیں آئی ہیں، اور پھر نوافل ایک ایسی عبادات ہیں کہ قیامت کے دن جب فرائض کا سوال ہوگا، بندے کے فرائض میں سے اگر کوئی کمی آ جائے گی تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ میرے بندے کے نوافل دیکھو، اگر نوافل اس نے کچھ زندگی میں پڑھے ہیں تو وہ فرائض کے ساتھ شامل کر دو، اور اس کے فرائض والا جو نامہ اعمال ہے اس میں کچھ اضافہ کر دو۔ تو دوستو، یہ تو تھی نوافل کی ایک طرف کی بات۔ اب دوسری طرف ہم چلتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نوافل پڑھتا ہے وہ اللہ رب العزت کا بہت قرب حاصل کر لیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت انسان کا ہاتھ، پاؤں، منہ یہ بن جاتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے، یہ اگر اہتمام کرتا ہے کہ وہ رات کو تہجد کے نوافل ادا کرتا ہے، تو دوستو تہجد کے نوافل ادا کرنے میں لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ دن کو سو جاتے ہیں، رات کو جاگتے رہتے ہیں، اور جب جاگتے رہتے ہیں تو اسی جاگتے وقت میں وہ نوافل کو ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ تہجد کی نماز کے لیے یہ سونا شرط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ سوئیں گے پھر اٹھیں گے پھر آپ تہجد کے نوافل پڑھیں گے تو وہ تہجد کے نوافل شمار ہوں گے، اس کے علاوہ وہ نوافل تہجد کے شمار نہیں ہوں گے۔ تو دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو اسلامی ویڈیوز دیکھنے میں ملے گی، اور میرا یہ چینل ہے
جس کا نام آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے MAU سلطانی. آپ یہ لکھیں گے انشاءاللہ تعالی میرا یہ چینل آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر آ جائے گا. پھر آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس دین کی بہت ساری معلومات